نہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا جاتا ہے، نہ دوست و احباب کو سلام کیا جاتا ہے۔ کہا مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آتے وقت آپ السلام علیکم کہتے ہیں، یہ زیادہ حقدار نہیں ہے اس سلام سے جو جاتے وقت کیا جاتا ہے، یعنی جیسے آتے وقت السلام علیکم کہنا ہے ایسے جاتے وقت کہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ یقیناً ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسا اچھا انسان ہو کہ جس کی لوگ عزت کریں، دنیا میں اس کی ریپیوٹ بہت بہتر ہو اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے کامیابیاں حاصل کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہتر انسان کون ہے؟ فرمایا انفعہم للناس، سب سے بہتر انسان اللہ کے ہاں وہ ہے جو لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے سب سے نفع بخش انسان ہو۔ انفعہم للناس، جو انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے سب سے زیادہ سود مند ہے، مفید ہے، سب کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، اللہ کے ہاں سب سے بہتر انسان وہ ہے۔ عموماً انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنی بھلائی کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے کاروبار اور بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، اس سے اس کی آگے سوچ نہیں جاتی۔ اسلام نے معیار کیا متعین کیا ہے؟ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے اچھا ہے، سب سے زیادہ مفید ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اللہ فرماتے ہیں تم وہ انسان ہو، تم وہ امت ہو جو سب سے بہتر ہو، اس لیے کہ تمہارا بنیادی وصف کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ وصف ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل عمل یہ ہے، محبوب ترین عمل یہ ہے، وہ خوشی جو آپ کسی مسلمان کے دل میں داخل کر دیں، کسی مسلمان کو خوش کر دیں، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ آپ کے رویے سے کوئی بندہ خوش ہو رہا ہے، وہ رویہ اپنا لیں، آپ کی مدد سے وہ خوش ہوتا ہے، اس کی مدد کریں، آپ کی دعائیں دینے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے دعائیں کریں، آپ کی ملاقات سے اس کو خوشی ملتی ہے تو اس کو خوش کریں، یہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ اور کسی پر خوشی داخل کرنے کے کئی انداز ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل مفت ہوتے ہیں۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیے، اگر آپ اپنے بھائی کو خوش ہو کے کشادہ چہرے سے، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، فرمایا اس کو بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھیے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ کام جو آج مفت ہوتے ہیں، امت اسلامیہ کی توجہ اس پر بھی نہیں ہے، کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی جو آپ کسی مسلمان کو نصیب کر دیں، دے دیں، یہ اللہ کے ہاں افضل ترین عمل ہے۔ او تکشف عنہ کربتن،
یا اس کی کوئی تکلیف دور کر دیں اس سے. کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف ہے اس سے تکلیف دور کر دیں. آپ دکاندار ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کے کوئی 50 روپے کم ہے، میں 50 روپے کی وجہ سے اس کو چیز نہیں دیتا. یہ اس کی تکلیف ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کتنی بڑی تکلیف ہے. کہ کوئی بھی تکلیف آپ مسلمان سے دور کر دیں، یہ اللہ کے ہاں افضل ترین عمل ہے. کسی کی میڈیسن لے دینا، کسی کے گھر میں کھانا پہنچا دینا، کسی کا قرض اتار دینا، اسلام نے اس کو افضل عمل قرار دیا ہے. کہا اگر آپ اس سے کوئی تکلیف دور کر دیں تو یہ بھی اللہ کے محبوب ترین عمل ہے. آگے کیا کہا؟ او تطرد عنہ جوعا، یا آپ اس کی بھوک مٹا دیں. او تطرد عنہ جوعا، یا آپ اس سے اس کی بھوک مٹا دیں. اس بیچارے کو بھوک لگی ہے، آپ اس کو کھانا کھلا دیں. اللہ کے ہاں یہ افضل ترین عمل ہے. مسلمان کی تعریف اسلام نے کیا کی ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دے. وَأَحِبَّ النَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اچھے مسلم اس وقت بنو گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے پسند کرنا شروع کر دو. کہا کسی مسلمان سے اس کی بھوک کا ازالہ کر دینا، اس کو راشن پہنچا دینا، اس کو ایک وقت کا کھانا کھلا دینا، کہا یہ افضل ترین عمل ہے. ہم کھانا خراب کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں، پر کسی محتاج غریب اس کی مدد نہیں کرتے. چوتھی بات آپ نے فرمائی او تقضی عنہ دینا، یہ آپ اس سے قرض کی ادائیگی کروا دیتے ہیں. یہ افضل ترین عمل ہے. اسلام نے مسلمان کو انسانیت سکھائی ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لان امشی مع اخی المسلم حتی اقضی له حاجته احب الی من ان اعتکف فی مسجد هذا. اور ایک روایت میں لان امشی مع اخی المسلم فی حاجت له حتی اقضی له احب الی من ان اعتکف فی مسجد هذا شہرا. کہا لوگوں سن لو، میں کسی مسلمان کے ساتھ جا کر اس کا ایک کام کروا دوں، اس کی ایک ضرورت پوری کر دوں، کوئی اس کا چھوٹا بڑا کام کروا دوں، ایک کام، یہ اس کے ساتھ جا کر میرا ایک کام کروانا مجھے اس ایک مہینے کے اعتکاف سے محبوب ہے جو ایک مہینے کا اعتکاف میں اپنی اس مسجد میں مسجد نبوی میں کرتا ہوں. ایک مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے کسی مسلمان کے ساتھ جا کر اس کا ایک کام کروا دینا. یہ کون فرما رہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مہینے کا اعتکاف کا وہ ایک طرف ہو اور کسی مسلمان کے ساتھ چل کر اس کا ایک کام کروا دینا دوسری طرف ہو. میں کہاں کیا انتخاب کروں گا؟ ایک مہینے کا انتخاب، ایک مہینے کا اعتکاف نہیں کروں گا، بلکہ میں اس مسلمان کے ساتھ جا کے کام کرواؤں گا، کیونکہ میرے نزدیک اس کا یہ ایک کام کروا دینا ایک مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. ہمیں تو 10 دنوں کا اعتکاف بڑا مشکل نظر آتا ہے. ایک مہینے کا اعتکاف اس سے افضل ہے کسی مسلمان کے ساتھ جا کر اس کا ایک کام کروا دینا. میں تلاش کروں آج پورے دن میں، یار کسی کا کوئی ضرورت ہے، بھائی آپ کا کوئی کام ہو تو مجھے بتانا، میرے کرنے والا تو بتانا. آپ چل پڑے، ہو گیا، ڈبل اجر، نہ ہوا تو سنگل سے پھر بھی آپ محروم نہیں ہے. فرمایا کسی کا کام کروا دینا میرے ہاں ایک مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. اور آپ تو اللہ نے بڑی سہولت کر دی، آپ ایک فون کرتے ہیں، آپ ایک رکا لکھ کے دیتے ہیں تو اس سے کام ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے.
محترم بھائیوں، یہ چھوٹے اعمال نہیں ہیں، دکھنے میں چھوٹے ہیں، کرنے میں چھوٹے ہیں. اعمال اور اجر یہ اللہ کے ذمے ہے. آج ہم نے معاشروں میں یہ کھانا کھلانے کی روٹین ختم کر دی. ہم نے جو مسلمانوں کا وتیرہ تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو ہماری بنیادی صفت تھی کہ میرا بچہ آج بھوکا سوئے گا، گھر میں خوراک بچوں کی ہے، وہ بچے جو آج میرے ہیں وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں، کہا آج وہ سوئیں گے اور بھوکے سوئیں گے. آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سیرو کے کھائے گا. ہمارا تو وصف یہ تھا، ہماری تو تاریخ یہ ہے. کون ہے جو میرے مہمان کو لے کے جائے؟ کیوں کہا کون ہے جو میرے مہمان کو لے کے جائے؟ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھروں میں پیغام بھیجا، سارے گھروں میں کھانے کے لیے کوئی چیز ملی نہیں ہے. وہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، سارے گھروں میں کچھ نہیں ہے. پھر کہا کون ہے جو میرے مہمان کی ضیافت کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ضیافت کروں گا، میں لے کے جاؤں گا. اپنے گھر میں لے گئے. بیوی سی کہنے لگے اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بیوی پیارے پیغمبر کا مہمان لے کے آؤں، اس کی عزت کرنا. بیوی کیا کہتی ہے؟ ما عندنا الا قوت صبیانی، سرتاج گھر میں تو کھانا صرف اتنا ہے جو بچے کھائیں گے. آج میرے بھائیوں ہماری حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم بندے کے 8 گھر ہوں اور 8 گھروں میں پیغام بھیجا جائے، 8 سے جواب آئے کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. اس پوری مجلس میں یا مسجد میں یا پورے بہاولپور میں ایک بندہ دکھا دو کہ جس کے خاندان میں اگر وہ 8 گھر ہوں تو 8 گھروں میں کچھ چیز کھانے کو نہ ملے. جب حالات یہ ہیں تو کہا کون ہے جو میرے مہمان کو لے کے جائے گا؟ جس کے ساتھ مہمان گیا ہے اس کی حالت کیا ہے؟ بیوی کہتی ہے سرتاج جو بچوں نے کھانا ہے وہی ہے. کہتے 90 سبیان کے عزت، میری بیوی بچے کھانا طلب کریں گے تو اس سے کھانا طلب کریں گے، مانگیں گے. 90 سبیانک، اپنے بچوں کو بہلا کے سلا دینا. بچے بھوکے سوئیں گے اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اس کی مہمان نوازی میں جو ہے اس کو کھلانا ہے. عرب کی عادت ہے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. بیوی سے کہا کھانا تو ایک ہی بندے کا ہے، ہم ساتھ بیٹھیں گے تو مہمان سیر نہیں ہوگا. دیا بجھا دیا انہوں نے صحیح کرنے کے بہانے. مہمان کے ساتھ ہاتھ لگا لگا کے یہ احساس دلا رہے کہ تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مہمان تو کھا کے چلا گیا. فباتا طاویین، صحیح البخاری کی حدیث ہے، میاں بیوی نے بھوک کی وجہ سے ساری رات کروٹیں بدلتے رات گزار دی. بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی، پہلو بدل رہے ہیں. نماز فجر ادا کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرماتے ہیں کہاں ہے ابو طلحہ؟ ان اللہ قد ضحک لکما من فعالکما، وفی روایہ ان اللہ قد عجب لکما من فعالکما. 2 طرح کی حدیث کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا ابو طلحہ رب کائنات جو تم نے میاں بیوی نے یہاں زمین پر کام کیا، اللہ کریم اس کام کو دیکھ کے عرش پر ہنس پڑا. اور ایک میں عجیبا، اللہ کو یہ کام بڑا انوکھا لگا تمہارا جو تم نے کیا ہے. یہ ہماری تاریخ تھی. آج ہمارے گھر میں سال بھر کا کھانا موجود ہوتا ہے، میرے دائیں بائیں محلوں میں غریب مسکین فقیر یتیم رہتے ہیں، مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہے اور میں ہوں سب سے اچھا مسلمان. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں پیارے پیغمبر مدینہ تشریف لائے، فَأَوَّلُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، پہلی بات جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مدینے میں بیان کی وہ کیا تھی؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. پہلا خطبہ، پہلی تقریر
پہلی بات کیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اول ما تکلم بہ، جو پہلی بات پیارے پیغمبر نے کی، کہا لوگو آپس میں سلام کو عام کرو، اس سے محبتیں بنتی ہیں. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک مومن نہیں بنو گے، تم مومن نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبتیں پیدا نہیں کرو گے. اور میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس سے آپس کی تمہاری محبتیں پلیں گی، بڑھیں گی، پیدا ہوں گی. کہا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، سلام کو پھیلاؤ. افسوس کی بات ہے کہ آج امت اسلامیہ نے جو محبت کی یہ راہ تھی ختم کر دی. نہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا جاتا ہے، نہ دوستوں احباب کو سلام کیا جاتا ہے. کہا مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آتے وقت آپ السلام علیکم کہتے ہیں، یہ زیادہ حقدار نہیں ہے اس سلام سے جو جاتے وقت کیا جاتا ہے. یعنی جیسے آتے وقت السلام علیکم کہنا ہے ایسے جاتے وقت کہنا ہے. ختم ہو گئی یہ سنتیں. فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ بندہ کسی کے پاس سے گزرے گا سلام صرف اسے کہے گا جس کو پہچانتا ہے. پورے بازار میں روڈ پر بے شمار لوگ گزر رہے ہیں پر جو میرا جاننے والا اس کو میں ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کرتا ہوں، باقیوں کو نہیں کر رہا. کہا محبت کی دلیل تھی آپس میں سلام پیش کرو. قرآن نے بھی حکم دیا ہے جو کام بالکل مفت ہے السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں، ورحمت اللہ کہا 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہہ دیا 30 نیکیاں. جواب میں ومغفرتہ کے بھی الفاظ ثابت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے تو جواب میں آپ فرمایا کرتے تھے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. ختم ہو گئی یہ ساری سنتیں جو محبت کے طریقے تھے. کہا پہلی جو بات کی، کہا لوگوں سلام کو عام کرو کیونکہ اس سے محبتیں پیدا ہوں گی. جب آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، غریب مسکین پر صدقہ کرو، دوست و احباب کی دعوت کرو. اور یہ میں ضمن بات کرتا ہوں، اس کو بہت اچھے سلیقے سے میرے بھائی بہنیں مائیں سن لیں. ہم محلوں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، صدقہ و خیرات. اللہ کی قسم یہ صدقہ و خیرات صرف اس کا حق ہے جس بندے پر زکوٰۃ لگتی ہے. مجھے کوئی معنی بتا دے، صدقے کا معنی تو سمجھتے ہیں سبھی لوگ، خیرات کا کوئی معنی بتا کے جائے جمعے کے بعد کہ خیرات کا معنی یہ ہے. اور بھائی یہ مترادفات ہیں، صدقہ و خیرات، حسین و جمیل، صدقہ و خیرات دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے. اور یہ صرف اس بندے کا حق ہے جو زکوٰۃ کا حقدار ہے. میں صدقہ و زکوٰۃ کرتا ہوں، ایک میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، ایک دیگ پکاتا ہوں جی خیرات کر رہا ہوں، اور اس میں کروڑ پتی بھی کھاتا ہے اور مسکین بھی کھاتا ہے. کروڑ پتی کھانے کے لیے اس بندے کے لیے کھانا اور اس بندے کے لیے کھلانا اللہ کے شرعاً جائز نہیں ہے. ہم نے اس مسئلے کو بھلا دیا. کہا پہلی جو گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مدینہ منورہ میں کی کیا تھی؟ لوگوں سلام عام کرو، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانے کھلاؤ. آج کھانا کھلانے کی صفت ختم ہوگی مسلمانوں سے. قرآن مجید کو اگر دیکھیں تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھائی اس بھڑکتی ہوئی آگ میں تمہیں کس چیز نے داخل کروا دیا؟ اس آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے، ہم نے پڑھا بھی لیکن اس پر ہماری توجہ نہ گئی. جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں، ایک محلے میں رہنے والے، ایک گھر میں رہنے والے یار دوست پوچھتے ہیں کیا ہوا، جہنم میں کیوں آ گئے، بھڑکتی ہوئی آگ میں کیوں گرے ہوئے ہو؟ کہتے پہلی بات کیا ہے؟ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازیوں میں نہیں تھے. دوسرا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. یہ جہنم جانے کی وجہ بن گئی، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. کہ اس بندے نے روزے جزا کو، قیامت کے دن کو بھلا دیا،
تکذیب کی اس کی، جھٹلا دیا اس بندے نے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کے کھانے پر رغبت نہیں دلاتا. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اللہ فرماتے کیا ہو گیا تمہیں یتیموں کا اکرام نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو. ہم ابھارتے کھانا کھلانے کی اہمیت. پیارے پیغمبر فرماتے ان فی الجنت غرفا، جنت میں اللہ نے کچھ محلات بنائے ہیں. یورا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. اتنے خوبصورت محلات، اتنے اچھے اچھے کمرے کہ اس مومن کو اندر بیٹھ کر سارا کچھ باہر کے نظارے نظر آئیں گے اور باہر بیٹھا ہوگا تو اندر کے سارے نظارے کرے گا. اتنے اچھے خوبصورت محلات اللہ نے بنائے کس کے لیے؟ لمن افشى السلام واطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. یہ اللہ نے اس بندے کے لیے تیار کروائے ہیں جو سلام عام کر کے لوگوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے اور کھانے کھلاتا ہے. اس کے لیے اللہ کہتے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. وہ جنات کے محلات ہمارے انتظار میں ہیں جن کا ظاہر باطن نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اس کے لیے جو غریبوں مسکینوں میں کھانا کھلانے کی اہمیت بیان کرتا ہے، لوگوں کو ابھارتا ہے. اللہ کی قسم مومن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میرے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے مجھ سے کچھ مانگا کہ کچھ کھانے کو دو. کہتی میں نے اپنا سارا گھر ٹٹولا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صرف ایک کھجور ملی، ایک کھجور. تو میں نے وہ ایک کھجور اٹھا کر اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دی. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی ہے تو وہ بھی لوگوں کو کھانے کے لیے دے دو. ہم تو ایک روٹی دے سکتے ہیں، 20 روپے میں کہتے ہیں اس مسکین کو کھانا ملنا، یہ 20 روپے لے لو، میری طرف سے یہ 100 روپے لے لو، 5 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا. آدھی کھجور. فرماتی میں نے اس کو آدھی کھجور دی تو اس کے ساتھ 2 اس کی بیٹیاں تھیں، اس نے وہ آدھی کھجور یوں توڑی اور آدھی ایک بچی کو دے دی اور آدھی دوسرے کو دے دی. کہتے مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا کہ ماں نے خود بھوکی رہی ہے، آدھی آدھی کھجور بچیوں کو دے دی. کہتے میں نے پیارے پیغمبر کو یہ بات بیان کی، فرمایا کہ اللہ کریم نے ماں کے اس عمل کی وجہ سے ادخلہ اللہ الجنہ، ادخلہ اللہ الجنہ، رب کائنات نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو جنت نصیب فرما دی. اس پر تو صدقہ ہی ہوا تھا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ جنتی بن گئی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ایک مسکین نہ ڈھونڈتے، مسکین کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا کرتے تھے. کہاں گئی یہ سنتیں، کہاں گئی ہماری تاریخ؟ پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا ایو الاسلام خیر، سب سے اچھا اسلام کیا ہے، اچھا مسلمان کون ہے، اچھا اسلام کس کے پاس ہے؟ فرمایا اس بندے کے پاس کا اچھا اسلام کیا ہے؟ اطعام الطعام، کھانا کھلانا. یہ سب سے اچھائی کی اور ایک انسان کے اور مسلمان کے اچھے ہونے کی دلیل ہے. اچھا اسلام اس کا ہے جو کھانے کھلاتا ہے. اور جن میں یہ وصف موجود نہیں ہے اور وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ جس کو آج پکڑ لیا گیا ہے جہنم کی طرف جا رہا، خذوہ فغلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. اللہ کہتے اس بندے کو پکڑو، یہ دنیا میں مالدار تھا، کروڑ پتی، ارب پتی، اس کو پکڑو، فغلوہ، اس کے گلے میں توق ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑ کر اس کے گلے میں دوق ڈال کر 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کے ساتھ اس کو جکڑو. ثم فی خذوہ فغلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو جکڑو ان زنجیروں میں. قصور اس کا کیا ہے؟
इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, अपने इतने बड़े रब पर इसको ईमान ही नहीं था। खर्च करने से माल कम नहीं होता, अल्लाह के नाम पर देने से कम नहीं होता। उस अल्लाह की बात पर ये यकीन नहीं करता था। अल्लाह के नाम पर दोगे अल्लाह तुम्हें बढ़ा के देगा। मा नाकस सदाक़तुम मिन मालिन, सदका माल को कम नहीं करता। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदाक़ात, सूद इंसान के माल को मिटा देता है और सदकात से माल में बढ़ोतरी होती है। एक भी खजूर तुम अल्लाह के नाम पर देते हो, फयाखुदु अल्लाह बियमीने, अल्लाह उसको दाएं हाथ से लेता है। सुम्मा युरब्बीहा कमा युरब्बी अहादुकुम फलुव्वहु, फिर अल्लाह करीम उस एक खजूर को पालता पोसता है, बड़ा करता है, जिस तरह तुम में से कोई एक अपने घोड़े के बछेरे को, घोड़े के बच्चे को पाल पाल के बड़ा करता है। अल्लाह भी इस खजूर को पालता है, बड़ा करता है। हत्ता तकूना कल जबल, यहां तक कि एक खजूर तुम्हारे नामा अमल में पहुंचती पहाड़ जितनी बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला मालु वारिसिही अहब्बु इलैहि मिन मालिहि, जान लो तुम में से हर एक शख्स को अपने माल की बजाय अपने वारसों के माल से ज्यादा प्यार है। तुम अपने माल की बजाय वारसों के माल पर ज्यादा तवज्जो करते हो, मेहनत करते हो। एक सहाबी ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह, हम तो अपने माल की फिक्र करते हैं। फरमाया, नहीं, मालू का मा कद्दमत व मालू वारिस का मा अखरत, जो तूने अल्लाह को दे दिया तेरा माल सिर्फ वो है, जो तू छोड़ के मर गया वो तेरा नहीं है, वो तेरे वारसों का है। कोठी बंगला बनाया वो मेरे, बैंक बैलेंस मैंने अगर 1 करोड़ छोड़ा तो वो मेरे, उस 1 करोड़ में से मैंने 50,000 अल्लाह को दिया था तो मेरा वो है। कुल्लु रजुलिन बिदिल सदक़तिही हत्ता युसला बैन नास, तुम्हारे बीवी बच्चे अजीजो कारब सब भाग गए, कोई साथ नहीं खड़ा। कहा, लेकिन जो तुमने अल्लाह के नाम पर सदका किया होगा, जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा, शिद्दत की गर्मी होगी, तो तुम्हारा ये सदका तुम्हारे सर के ऊपर छतरी बन के खड़ा हो जाएगा। जब कोई साया नहीं है तो तुम्हारा सदका तुम्हारा साथ देगा। जिनके लिए कमाते रहे वो भाग गए, जो अल्लाह के नाम पे दिया था वो तुम्हारे सर के ऊपर छतरी बन के खड़ा है। कुल्लु राजुलिन बिदिल सदक़तिही हत्ता युसला बैन नास, जब तक फैसला नहीं होता, जब तक अल्लाह के सामने लोग खड़े नहीं होते, धूप में खड़े हैं, तो इसका सदका इसके सर के ऊपर साया बन के खड़ा होगा। और जिसका अमल अल्लाह को ज्यादा कबूल हुआ यह सदका, वो अल्लाह के अर्श के साए में खड़ा होगा। अल्लाह के नाम पर खर्च करना सीखें, गरीबों की भूख मिटाना सीखें। अल्लाह फरमाते इसको जकड़ो, इस बडेरे को, करोड़पति अरबपति को, लखपति को, पेट भर के खाता सोता था, इसके आसपास में गरीब मिस्कीन थे, उनको खाना नहीं खिलाया करता था। इन्नहु ला युमिन इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, इनको इसलिए जकड़ो, एक तो रब की बातों पर इसको यकीन नहीं था, दूसरा ये मिस्कीनों को खाना खिलाने पर तरगीब नहीं देता था। जंजीरों में क्यों जकड़ा गया? हम में कितने लोग हैं जो लोगों में कैंपेन चलाते हैं, यार कुछ अल्लाह के लिए जमा करो, गरीबों मिस्किनों को खाना खिलाएं, हमारे मोहल्ले में कोई यतीम है, बेवा, उसका कुछ करना है। कितने लोग हैं, उसकी तरगीब न दिलाने की वजह से भी वो मुशरिक बन गया। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाता। फलैसा लहुल यौमा हाहुना मिन हमीम, इसके लिए वहां फिर कोई जिगरी दोस्त नहीं होगा। जिन्होंने इसकी अल्लाह के सामने खड़े होकर बात करनी थी, इसकी बख्शिश का जरिया बनना था, वो भी कोई नहीं है, कोई जिगरी दोस्त भी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, वला तआमुन इल्ला मिन गिस्लीन ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, दुनिया में लोगों को कुछ खिलाता पिलाता नहीं था, अब इसका कोई जिगरी दोस्त भी नहीं है, और खाने में इसको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय उस गिस्लीन के जो जहन्नमियों के गंदे गोश्त से, गंदे खून से पी पस बह बह के जो आ रही है, अल्लाह इसको वो खिलाएगा। आज मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया तो इसके लिए आज खुराक क्या है? वला तआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, जहन्नमियों के जिस्म से गंदा खून, स्याह खून, कच्चा खून, पीप जो बह बह के आएगी, आज इसकी खुराक वो है। कसूर इसका क्या है? अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं रहा और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करता था, और उसको मिस्कीनों के खाने पर उभारा नहीं करता था। लोगों को दावत देके गरीबों के घर राशन पहुंचाना, लोगों को दावत देके उनको खाना खिलाना,
اس پر لوگوں کو ترغیب نہیں دلاتا، صرف ترغیب نہ دلانے کی وجہ سے اتنا بڑا مجرم. اور آج امت اسلامیہ اس کو جرم نہیں سمجھتی، وہ سمجھتا ہے میرا گھر چل رہا ہے، باقی لوگوں کو کھانا کہ میں کیوں مانگوں. تمہارے نہ مانگنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہا یہ لوگوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں فلقتحم العقبہ. سورۃ بلد میں جا کر اس کا ترجمہ ضرور دیکھیے گا. فلقتحم العقبہ، اللہ کہتے ہیں کیسا انسان ہے، اس نے مشکل گھاٹی عبور نہیں کی. وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتا کہ یہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ کا فک و رقبہ، قیدیوں کو چھڑانا، یہ ایک مشکل گھاٹی تھی، مشکل کام ہے. کوئی نہیں عبور کرتا اس کو، کوئی نہیں سوچتا اس پہ. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جب بھوک ہو مسلمانوں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا کے مسائل کی وجہ سے جب لوگوں میں بھوک آئی ہو تو اس وقت یہ کھانے نہیں کھلاتا. مشکل گھاٹی کیوں کہا ہے؟ ہر بندہ آرام چاہتا ہے، لوگوں کے لیے مانگنا، منہ ٹیڑھا کرنا، اللہ کے لیے مسکینوں کے لیے مشکل کام ہے. کہا یہ کیا ہو گیا اس کو؟ ٹھیک مشکل گھاٹی کیوں نہیں عبور کی اس نے؟ بھوک کے دنوں میں اس نے کھانا نہیں کھلایا، کھلاتا تو ٹھیک ہے مشکل گھاٹی. اللہ فرماتے ہیں قریبی یتیم کو نہیں کھلایا، مٹی میں جو گرا ہوا مسکین ہے اس کو نہیں کھلایا. اللہ کہتے ہیں ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر یہ ان ایمان والوں میں نہیں ہوا جو اس کام میں آنے والی مشکلات میں لوگوں کو صبر کی تلقین کرتا ہے. ٹھیک ہے لوگ باتیں کریں گے، یار ہم نے ڈٹ کے ان مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، بھوک کے دنوں میں ہم نے ان کو جو ممکن ان کی مدد کرنا ہے. وہ لوگوں کو صبر کی بات کرتا ہے. وتواصوا بالمرحمہ، اور رحمت کی اور رحم کرنے کی لوگوں کو وصیت کرتا ہے. یار کچھ خیال کرو، ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، مسکین بیچارے نہیں کھا رہے، اس طرح کی وصیت کرتا ہے. یہ وہ انسان ہے، تھی مشکل گھاٹی پر یہ بڑے ایمان والا ہے، ایسا ضرور کرتا ہے اور لوگوں کو اس پر کھڑا کرتا ہے. تو بھائیو، ہم مانتے ہیں کہ ہم کوتاہی میں رہے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے، لیکن الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم نے الحمدللہ مسکینوں کے لیے دسترخوان، صفہ دسترخوان کے نام سے ہم نے کام شروع کیا. الحمدللہ 100 150 اب 150 تک ہم چلے گئے. اللہ توفیق دے گا تو اس سے بھی زیادہ کریں گے. اللہ نے اب توجہ دلائی ہمارے بھائیوں کو، احباب کو، تو الحمدللہ ابھی ہم نے ایک پوائنٹ شروع کیا ہے. تو اللہ کی توفیق سے ہم اس کو بہاولپور بھر میں، اور اللہ توفیق دے تو پورے ضلع بھر میں انشاءاللہ ہم یہ ترغیب دلانا بھی چاہتے ہیں، بھائیوں کو اس پر کھڑا بھی کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ اس ہمارا صفہ دسترخوان کا افتتاح ہوگا، جس میں عزت معاب چودھری سمیع اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ آج وہ اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے، افتتاح کریں گے. بھائیوں سے گزارش ہے انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد وہ جہاں ٹانگا اسٹیشن بنا ہوا ہے، ٹانگے والی جگہ انشاءاللہ آج وہاں اس کا افتتاح ہوگا. جمعہ کے بعد بھائی وہاں انشاءاللہ جمع ہوں گے. اور محترم عزت مآب چودھری سمیع اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ آج اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. بھائی اس کے لیے جو ممکن تعاون ہو انشاءاللہ وہ کریں. جو آپ کے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو واقعی اس بات کے حقدار ہیں، ان کی مدد کی جائے، اور آپ کی تحقیق ہے وہ ہمارے علم میں لائیں. جماعت اہل حدیث انشاءاللہ جو ممکن تعاون ہوگا اپنے بھائیوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیوگان کے ساتھ جو ممکن ہوگا انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. فجزاکم اللہ خیر.